اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیات نمبر 30 تا 40 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کہ جب یہ کفار آپ کو قتل یا قید کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور یہ کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی طرف سے وضاحت کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے مغفرت مانگنے والے لوگ ان کے درمیان موجود ہیں، عذاب نازل نہیں کیا جا سکتا۔ کفار کو انتباہ کہ لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے جو کفار اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کفار کو تنبیہ کہ اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو تاکید کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو ان سے مکمل فتح تک جنگ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب یہ کافر لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ ان کی سازشوں کے خلاف اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، محض وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے سے لوگ سناتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے اور آپ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ان کے درمیان موجود ہوتے ہوئے ان کو اس قسم کا عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور نہ ہی اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ لیکن اب اللہ ان پر کیوں عذاب نازل نہ کرے جبکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں کہ ان کی موجودگی عذاب میں مانے تھی۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز
سوائے اس کے اور کچھ نہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، سو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بلا شبہ جو لوگ دین حق کے منکر ہیں وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سو یہ لوگ ابھی اپنے مال اسی طرح اور خرچ کرتے رہیں گے، لیکن آخر کار وہ مال ان کے لیے موجب حسرت ہوگا اور بالآخر وہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ دین حق کے منکر رہیں گے وہ سب جہنم کی طرف لے جانے کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جہنم، یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالی ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے اور پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر ان سب کا ایک ڈھیر بنائے اور پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے طرز عمل سے باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ اپنی پرانی روش جاری رکھیں گے تو اللہ کا جو طریقہ پچھلی نافرمان قوموں کے ساتھ رہا ہے وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں ان کافروں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنے کا نام و نشان باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ لوگ اپنی روش سے باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور اللہ بہت ہی اچھا حمایتی اور بہت اچھا مددگار ہے۔